السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آج کا موضوع بہت زیر طلب ہے اور غور و فکر کے ساتھ اگر ہم اسے سنیں سمجھیں تو ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو سکتی ہے۔ ہم نے ایک لفظ سنا ہے، ہماری زندگی میں یہ لفظ ہمارے ساتھ رہتا ہے، یہ کردار ہمارے ساتھ رہتا ہے جسے ہم سفر بولتے ہیں۔ ہم سفر کا مطلب ہے سفر کا ساتھی۔ ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے کہ یہ دنیا ایک سفر ہے، یہاں پہ ہم ایک مسافر کی طرح ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو یہاں پہ تشبیہ دیں یا اپنے آپ کو اقرار کریں، اظہار کریں تو ہم سفر مسافر کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ ہم سفر کرنے والے ہیں، اور یہاں پہ ہم سفر کرنے کے بعد جو ہماری آخری منزل ہے، ڈیسٹینیشن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہونا ہے۔ پھر وہاں پہ اعمال کا جزا سزا ملے گی اور ہم اپنے اپنی منزل کی طرف ہوں گے۔ اللہ ہمیں اہل جنتیوں میں سے کرے، آمین۔ تو بات ہے ہم سفر کی۔ ہر سفر میں ساتھ رہنے والا ہم سفر ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ یہاں سے ہم نے لاہور سے کراچی جانا ہے یا اسلام آباد جانا ہے تو اس میں جو ہمارے ساتھ ٹریول کریں گے، سفر کریں گے، وہ ہم سفر ہیں۔ وہ ایک عام مجموعی طور پر عمومی طور پہ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں ہم سفر۔ لیکن ہم سفر وہ جو آپ کے زندگی میں آپ کے ہمیشہ ساتھ رہے، آپ کی رگ جان سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہو، شہ رگ سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہو۔ تو اگر ہم سفر کی بات کریں تو وہ ہمارا رب تعالیٰ ہے، ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ ہمارا ہم سفر ہے جو ہر زندگی کے موڑ پہ، ہر زندگی کی پریشانی میں، مصائب میں، ہر خوشیوں میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ جب ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو وہ ہمیں مسکرانا سکھاتا ہے، جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں کو سکون بخشتا ہے، وہ ہم سفر ہے۔ پھر اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی سے اس ہم سفر کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی میں پھر اور بہت زیادہ ہم سفر بنا دیتے ہیں، جیسے ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، اور پھر بعد میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر فرمائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم کسی لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو جو ان کا شریک حیات بنتا ہے تو وہ بھی ان کا ہم سفر ہوتا ہے۔ مطلب زندگی کا ہر وہ ساتھی جو اس زندگی میں آپ کے ساتھ ہے وہ ہمارا ہم سفر ہے۔ ہر کوئی جو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہمارے غم بانٹتا ہے، ہمارے خوشی ہونا سکھاتا ہے، وہ ہمارا ہم سفر ہے۔ ہر وہ انسان جو ہمیں اللہ کے نزدیک سے نزدیک کر دیتا ہے ہمارا ہم سفر ہے۔ لیکن ہم سفر ہونے کے لیے بھی کچھ فرائض ہیں۔ فرائض یہ کہ پہلے جان لینا چاہیے کہ یہ اس سفر میں ہمیں ہماری منزل تک بخیر و عافیت پہنچا دے گا یا ہمیں رستے میں ہی رسوا کر دے گا۔ وہ ہم سفر ہم نے تلاش کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا ہم سفر بنا لیتے ہیں تو ہمیں ہماری منزل تک وہ خیر و عافیت لے جائے گا، بلکہ منزل پہ پہنچنے کے بعد وہ ہمیں انعامات و کرامات سے نوازے گا۔ لیکن ایسا ہم سفر ڈھونڈ لینا جو صرف رستے میں ہمارے ساتھ اپنے مفاد کے لیے رہے اور آخر پر پہنچنے سے پہلے ہی ہماری منزل بھی خراب کر دے، وہ ہم سفر نہیں ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، اور اس دشمن کو، اس مفاد پرست کو ہم نے پہچاننا ہے۔ تو اگر ہم سفر کی تلاش میں ہیں تو ہمیں ہم سفر کی تلاش اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے دیکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتے ہوئے دیکھنی چاہیے۔ تو ہم سفر ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہم سفر وہ ہوتا ہے کہ جب مشکلیں، پریشانیاں، آزمائشیں اتنی انسان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ کیا کرے، تو اس وقت وہ ہم سفر اس کا ہاتھ پکڑے اور کہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کہ جو اللہ ہمیں اس پریشانی میں لے آیا ہے وہ اس پریشانی سے نکالنے کے لیے بھی ہمارے پاس ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل میں رہتا ہے۔ تو اگر پریشانی ہے تو اس کا کوئی حل بھی ہے، تو وہ حل سے ہمیں نوازے گا، یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔
پھر ہم سفر وہ ہوتا ہے کہ جب کبھی ہماری زندگی کے معاملات تلخ ہو جائیں یا ہمارے ساتھ کوئی تلخی ہو جائے، زندگی کٹھن ہو جائے، ہمیں دشواری پیش آ رہی ہو، تو تب وہ ہمیں کہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی غصہ کرتا ہے یا ہمارے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ درگزر کرے، اور جب ہم درگزر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت سے نوازتا ہے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں۔ پھر ہم سفر وہ ہو کہ جب کبھی آنکھوں میں ہمارے آنسو آ جائیں تو وہ آنسو پوچھ کے کہیں کہ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ نہ کہ یہ کہے کہ اگر تم رو رہے ہو تو روتے چلے جاؤ، تم پریشان ہو تو پریشان رہو، مجھے تم سے کیا لینا دینا، وہ ہم سفر نہیں ہے۔ پھر ہم سفر وہ ہو جو پل پل ساتھ چلے، ساتھ نماز پڑھے، قربانی دے تو کہہ اٹھے ان الصلاۃ ونسکی ومحیائی ومماتی اللہ رب العالمین، بے شک ہماری نماز، ہماری قربانی، ہماری زندگی، موت اللہ کے لیے۔ یعنی ہم سفر وہ نہیں کہ جو صرف اپنے مفاد کے لیے اپنی مہ میں مگن رہے، بلکہ ہم سفر وہ ہے جس میں ہم ہو، جس میں میں نہ ہو، اور جب ہم ہوں گے تو وہ صرف ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے ہم ہوں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں تو ہم ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے خیرات کریں تو ہم کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کریں تو ہم کریں، تو اس میں ہم ہوں۔ ہم سفر وہ ہو کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو آپ سے پہلے ہی خرچ کر دے، اور پھر کہے الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک اجر ہے، ان کے رب کے پاس ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ تو ہم سفر یہ ہیں کہ جو نیکی میں بھی آپ سے پہلے ہوں، کہ آپ کو اس چیز کی طرف ابھاریں کہ میں نیکی کر رہا ہوں تو میرا ہم سفر بھی نیکی کریں، میرے ساتھ چلنے والا بھی نیکی کرے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہماری زندگی میں جو بھی ہمارے ساتھ منسلک ہیں وہ سب اس راستے میں ہمارے ساتھ چلیں، نہ کہ صرف ہم آگے بڑھیں بلکہ انہیں بھی ہمیں ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر ہم نے انہیں بھی صراط مستقیم تک لے کے جانا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ قریب ہو رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی اللہ کے قریب کریں، اور اللہ تعالیٰ کی قربت صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور قرآن پڑھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پورے کیے جائیں، اور یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف حقوق العبادگی ہے، یعنی حقوق العباد کو پورا کرتے ہوئے اپنے ہم سفر کے ساتھ چلتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کا رضا حاصل کرنی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قربت صرف محبت سے حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ اسلام کا سب سے جو بہترین عمل ہے، اسلام کا جو سب سے خوبصورت عمل ہے وہ محبت ہے، اور محبت ایک ایسا جز ہے جو حقوق العباد میں پایا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا جز ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پیدا کرتا ہے۔ اس جز کو سب سے پہلے اپنانے والی ذات ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محبت کے تقاضے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا اور دنیا کی طرف بھیجا۔ تو یہاں پہ صرف اور صرف محبت کا فیکٹر ہے جو ہم نے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ کر کے انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان تمام معاملات کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ایسا ہم سفر بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کر سکیں۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔